اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت بسعادت امام حسن علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ باغ نبوت کے وہ پہلے پھول ہیں جن کے ذریعے سے کائنات میں علم و حکمت کی خوشبو پھیلی۔ آپ کی پوری زندگی ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں فرماتے ہیں، جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ عابد کسے کہتے ہیں، غنی اور سیٹھ انسان واقعاً ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے فرزند آدم، عف عن محارم اللہ تکن عابدہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھ، اس صورت میں تو عابد بن جائے گا۔ حقیقی معنی میں ورض بما قسم اللہ لک تکن غنیہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھا ہے اس پر تو راضی ہو جا، اس صورت میں تو غنی ہو جائے گا۔ واقعاً غنی وہی ہے جو صرف مال کا غنی نہیں بلکہ مزاج کا بھی غنی ہو، کردار کا بھی غنی ہو، اخلاق کا بھی غنی ہو۔ یقیناً اس وقت تک انسان سچا مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک انسان خدائی نہ بنے، جب تک انسان حقیقی معنی میں با ایمان نہ بنے۔ ہم ماہ رمضان میں جب دعائے سحر پڑھتے ہیں تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، پروردگار ہم تجھ سے ایسا ایمان چاہتے ہیں جو ایمان ہمارے دل سے ہمیشہ متصل رہے، وَيَقِينًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، خدایا ہم کو ایسا یقین عطا فرما جس یقین کی بدولت ہم یہ بات جان لیں کہ چاہے نعمت ہو چاہے مصیبت ہو، وہی ہم تک پہنچتی ہے جو تو نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَرَزْقْنِی مِنَ الْعَیشِ بِمَا قَسَمْتَ لِی یا ارحم الراحمین، پروردگار وہ عیش و آرام جو تو نے میرے لیے تقسیم کر دیا ہے، میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس پر مجھ کو راضی فرما، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ واقعاً اگر انسان خدا کی تقدیر پر راضی ہو جائے، واقعاً انسان اس چیز پر اگر راضی ہو جائے جو خدا نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تو انسان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، انسان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، مولا وہ کون سا کام ہے ہم اگر اس کو انجام دے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جو کچھ خدا کی طرف سے تم تک چیزیں پہنچ رہی ہیں، خواہ وہ نعمت ہو یا مصیبت، اس پر تم راضی رہو تو جو تمہاری طرف سے جائے گا، چاہے مختصر ہی سی عبادت کیوں نہ ہو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کے اقوال، افعال ہم سب کے لیے واقعاً نمونہ عمل ہیں۔ امام نے جس سے دوستی کا اعلان کیا اس سے دوستی کرنا، امام نے جس سے براعت کی اس سے جدا رہنا، یہ ہمارا سچا فریضہ ہے۔ ہم اگر سردار جنت کی اطاعت نہیں کریں گے
تو پھر کس کی اطاعت کریں گے؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک سوال میرے سامنے آیا، ہندوستان کے ایک عالم نے یہ بات کہی کہ جس سے امام حسن نے صلح کی ہم اس سے صلح کر لیں، اور جس سے امام حسین نے جنگ کیا اس پر ہم لعنت کرتے ہیں، اس سے ہماری جنگ ہے۔ دیکھیے، اس مولوی کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حاکم شام معاویہ سے امام حسن نے صلح کی تھی، لہٰذا حاکم شام کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن امام حسین نے یزید سے جنگ کی تھی، لہٰذا ہم یزید سے جنگ کریں گے، اس پہ لعنت کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے۔ دیکھیے، ظاہری طور پہ یہ جملات اچھے لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بات یہ نہیں ہے جو ان مولوی صاحب نے کہا کہ امام حسن نے جس سے صلح کی تھی، یعنی حاکم شام سے، اس کو ہم کچھ نہ کہیں۔ بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کس بات پر کی تھی؟ امام حسن نے صلح صرف حکومت پر کی تھی، یعنی حکومت ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اللہ کا دین اور رسول کی شریعت وہ باقی رہے، اور صلح نامے میں آپ نے یہ شرط بھی لگائی تھی۔ اور حکومت کے لیے مومنین کا خون بہنا امام کی نظر میں ایک اچھی چیز نہیں تھی، چونکہ اہل بیت کی نگاہوں میں حکومت دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنی جوتی کو جو پھٹ چکی تھی اسے ٹانک رہے تھے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی مرمت کر چکے تھے۔ ابن عباس کا گزر آپ کے پاس سے ہوا تو ابن عباس نے کہا، مولا جوتی بہت پرانی ہو گئی ہے، اس کی قیمت ہی کیا ہے، اس کو پھینک دیجئے۔ تو امام نے فرمایا، ابن عباس، اس جوتی کی قیمت سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو، تمہارے اوپر حکومت کرنے سے بہتر میری جوتی ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں حکومت دنیا کی ارزش نہیں تھی، ایسے ہی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں میں۔ ایک اور حدیث میں مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہاری دنیا اور تمہاری حکومت جانتے ہو میری نظر میں کیسی ہے؟ تمہاری دنیا اس سے پستر ہے، اس سے نیچی ہے، جیسے کسی کوڑھی انسان کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو۔ یعنی امام نے یہاں تشبیہ دی دنیا کی حکومت کی، جیسے کوڑھی انسان کے ہاتھ میں سور کی ہڈی دیکھ کر ہر انسان متنفر ہوتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، تمہاری دنیا اس سے بدتر اور اس سے پستر میری نگاہوں میں ہے۔ اور یہی حضرت علی کے لال ہیں امام حسن علیہ السلام، کہ آپ کی نگاہوں میں بھی دنیا اور حکومت دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ نے مومنین کی جان کو بچانے کے لیے، ان کی آبرو کو بچانے کے لیے حاکم شام معاویہ سے حکومت پر صلح کر لی تھی، لیکن آپ نے امامت پر صلح نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی سرداری جنت پر صلح نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا آج کے بعد جنت کے جوانوں کا سردار حاکم شام معاویہ رہے گا، آج کے بعد امامت میں میں معاویہ کو شریک کر رہا ہوں، لہٰذا یہ کہنا کہ امام حسن نے صلح جس سے کی تھی اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ ایک مغالطہ ہے، ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان ڈالی جا رہی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔